الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین کرام اور عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر معززہ و مکرمہ ماؤں بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید اس میں 3 چیزیں مقصودی ہیں، باقی ان کے ضمن میں سب کچھ بیان ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ توحید باری تعالی اور رسالت حضور علیہ السلام اور قیامت کا ذکر۔ گویا یہ 3 چیزیں متن ہیں، قرآن مقدس ان کی تفسیر تشریح کر رہا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مقدس کی تفسیر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
تو القرآن یفسر بعضہ، بعضا قرآن مقدس کا حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، وہ یہی جو میں نے کہا 3 چیزیں بمنزل متن کے ہیں۔ جو سورت میں نے تلاوت کی ہے یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، 17 آیات ہیں اس میں۔ اس کے فضائل میں مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جو بھی یہ روزانہ سورت تلاوت کرے تو چونکہ اس میں ستاروں کا ذکر ہے، النجم الثاقب، تو جتنے آسمان پہ ستارے ہیں ہر ستارے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں۔ ایک سورہ طارق تلاوت کی، کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے آسمان کے ستاروں کو، بڑے چھوٹے ستارے، لیکن اللہ پاک تو جانتے ہیں، تو ان کی تعداد کے مطابق ہر ستارے کے ساتھ ایک نہیں بلکہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ضمناً بات آ گئی تو کرتے ہیں۔ یہ سورہ طارق ہمارے عملیات میں جتنے بھی صحیح عملیات کرنے والے لوگ ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، اس میں بھی اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ لائنیں ہیں، خاص کر جو ہماری لائن ہے، سلطان شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، تو اس میں سورہ طارق کا بڑا مقام ہے، ہم یہ مریضوں کو بتاتے ہیں۔ اس سورت کے اندر بڑی بڑی عجیب چیزیں بیان ہیں، بڑے بڑے نکتے بیان ہیں، بڑے بڑے نکات بیان ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ قرآن سمجھنے کا ماحول ہمارے مڈیالے میں ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے کہ جتنے پہلے علماء یہاں رہے ہیں، جس مسجد میں، توحیدیوں کی مسجد میں، سب نے لوگوں کا ذہن بنایا۔ ہمارے لیے تو آسانی ہو گئی قرآن سمجھانا، یہ محنت ان کی ہے۔ قرآن مجید کا سمجھنا، ایک ایک بات کو سمجھنا، بہت ثواب ملتا ہے، اور اللہ انہیں اپنا سمجھتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، کئی دفعہ زندگی میں آپ نے یہ سورت سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی۔ قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہوتی ہے، رات کو ظاہر ہوتی ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو رات کو ظاہر ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرما اللہ کی بڑی مخلوقیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف رات کو نمودار ہوتی ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، کیسا انداز ہے قرآن مقدس کا، کیا معلوم تجھے وہ طارق کیا ہے؟ پھر خود اللہ جواب دیتے ہیں، النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ ایسا بارن لے کے ہو۔ بعضوں نے کہا یہ ستارہ سریا ستارہ ہے، بعضوں نے اور نام بتائے ہیں۔
بہرحال النجم الثاقب وہ ستارہ ہے چمکنے والا۔ یہ کیوں بات کی اتنی قسم اٹھا کہ اللہ پاک کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بنایا، اس میں ستارے بنائے، چھوٹا سا چھت یا بڑا چھت وہ برداشت نہیں کر سکتا، ہم نے ایسا یہ چھت بنایا ہے کہ اس میں پہاڑ ہیں، برف کے، اولوں کے۔ ہے اللہ کی طاقت کا کوئی اندازہ، اللہ کی قدرت کا کوئی اندازہ؟ اور یہ قرآن میں من جبال من برد، آسمان پہ پہاڑ ہیں، وہاں اولے ہیں جو نیچے برستے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر کر کے رب کائنات نے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، فرمایا ہم نے آسمان کو بنایا، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ستاروں کو بنایا، ان کی حفاظت ہمیں ہے، اسی میری مخلوق میں آسمان زمین ستارے چاند سورج اشرف تم ہو، ان کی میں حفاظت کر رہا ہوں، تو تمہاری حفاظت اور کون کرتا ہے؟ میں ہی کرتا ہوں۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، تو اس لیے یہ کیسا انداز ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جی مگر اس پہ ایک محافظ موجود ہے۔ لما بمعنی اللہ، جتنے بھی نفس ہیں اس پہ محافظ موجود ہے۔ کبھی کبھی انسان اس بات کو سوچے، مراقبہ کرے، مراقبہ کہتے ہیں غور و فکر کرنا، کہ دیکھو اللہ کے فرشتے، ان کی کوئی انتہا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں۔ ما یعلم جنود ربک الا ہو وللہ جنود السماوات والارض، فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کتنے انسان بیک وقت زندگی گزار رہے ہیں، ہر انسان پہ ایک محافظ موجود ہے۔ اب اس محافظ سے مراد ہر انسان کے ساتھ حفاظت کے فرشتے ہیں۔ ایک آدمی کہ اگر ہے تو پھر ایکسیڈنٹ میں کئی آدمی فوت کیوں ہو جاتے ہیں، ٹانگ کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ بھائی وہ تقدیر ہے، جو لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، رب کائنات نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر ارشاد فرما دو لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں پہنچ کی رہے گا جو ہمارے مقدر میں ہے، جو لکھ دیا ہے اللہ نے وہ پہنچ کے رہے گا۔ تو اس لیے وہ ایک اتفاقی امر ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ جس طرح رزق اللہ کے ذمے ہے، پھر کئی انسان بھوک سے مرتے ہیں، ان کی موت ہی بھوک کے ساتھ لکھی ہے۔ اسی طرح حفاظت کے فرشتے ہر کسی کے ساتھ ہے، اگر کہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جی مگر اس پہ ایک محافظ موجود ہے۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے اور وہ غلط نہیں ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ اور پیارا معنی ہے، مطلب سب کا ایک ہوتا ہے۔ جب یہ بیان کرتے ہیں نا یہ معنی تو وہ کوئی متضاد نہیں ہوتے۔ کئی سکول کی تعلیم والے لوگ بیٹھے ہیں، مترادف لفظ، ترادف، کہ ایک ایک معنی کے لیے کئی لفظ ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی حرج نہیں معنی زیادہ بیان کرنے میں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جی پہ اللہ حفاظت کرنے والا خود ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک حفاظت کرنے والے ہیں۔
خود حفاظت کرنے والے، ہر چیز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہاں کچھ نکتے ہیں۔ ایک نکتہ لکھا ہے زبردست، آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہاں میرے کئی نوجوان ایسے ہیں جو یہ باتیں یاد کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، ہمیں بھی ہوتی تذکاری ہے ہمارا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ ہر انسان کی حفاظت کے ہیں۔ بعض مفسرین لکھا ہے کہ حافظ سے مراد ہے تجھ پہ موت آ گئی، روح نکل گئی جس دنیا میں، اب قیامت دن تیری روح اس جسم میں آئے گی، لیکن یاد رکھ روح کی حفاظت اس نے کی، اپنے پاس لے گیا، روح کو حفاظت کر رہا ہے، قیامت تک وہ روح محفوظ ہے۔ اور جسم کی بھی حفاظت کی ہے کہ اس جسم کو قبر دے دی ہے۔ یہ جو قبر کا حکم ہے شرعی طور پہ قبر میں دفن کرنا، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ پاک حفاظت کرتے کہ جسم کی توہین نہ ہو، جانوروں کی طرح یہ جسم بدبودار نہ ہو۔ کتنی اس کی حفاظت اور رحمت ہے کہ حفاظت کے لیے قبر بنا دی ہے۔ قبر بھی ایک نعمت ہے، جس طرح انسان اللہ سے نعمتیں مانگتا ہے تو یہ نہیں کہ جلدی کہے مجھے قبر مل جائے، یہ تو ناشکری ہے۔ تنگ ہونا دنیا کے حالات سے تو زیادہ سے زیادہ یہ اجازت ہے، یا اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما دے، موت بہتر ہے تو موت عطا موت نہیں مانگنی اس طرح ڈائریکٹ، موت نہیں مانگنی۔ تو قبر بھی ایک نعمت ہے، اس طرح دعا، یا اللہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں قبر نصیب نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، پانی بہا کے لے گیا، درندوں نے کھا لیا، معاذ اللہ، آگ نے جلا دیا، اللہ قبر جیسی نعمت مجھے عطا کرنا۔ کئی ہے جنہیں کفن نصیب نہیں، جنازہ نصیب نہیں، تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان گہری نظر سے سوچے پھر یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو قربان جاؤ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ پہ، تفسیر کبیر دیکھ لیں، روح المعانی دیکھ لیں، تفسیر الجواہر دیکھ لیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ حافظ ہے کیسے؟ تمہارے جسم کی جس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جلالی صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کی اولاد ان سے محبت رکھتی ہے، مجھ سے میری اولاد آپ سے محبت رکھتی ہے، بلکہ بہت زیادہ محبت رکھتی ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے سارے کہتے ہیں جلدی کرو، قبر کے حوالے کرو۔ تو فرمایا اگر قبر نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ تجھے اسی طرح پھینک دیتے، لیکن یہ میں نے تیری حفاظت کا انتظام کیا کہ قبر کھودو، بڑی عزت کے ساتھ جنازہ پڑھو، اس کے حوالے کر دو۔ ایک بزرگ تھے، جب کسی کو دفن کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے سارے کہو ہم سے تیرا یہ ادب ہو سکا کہ تجھے یہاں تک لے آئے۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ لفظ کہنا سمجھانے کے لیے وہ بزرگ فرماتے تھے، ہم سے تیرا یہ ادب ہو سکا کہ ہم تجھے یہاں تک لے آئے ہیں، اب ہم دفن کر کے جا رہے ہیں، تو جانے اور تیرے اعمال جانے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے موت، اس کو زیادہ یاد کیا کرو۔ تو یہ جو خطیب، جو امام، جو آپ جیسے لوگ موت کو زیادہ یاد رکھتے ہیں، یار خیال کرنا موت آ جائے، ایسے معاملہ اللہ بہت راضی ہوتے ہیں، اور اس سے جو دل ہے یہ مردہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، موت کو زیادہ یاد کرو۔ اب ایک بات میں کرنے لگا ہوں، وہ کیا کہ موت لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ یار موت تو موت ہے، موت کی دو مبادی یا ابتدا یا تمہید یا موت کی نشانیاں وہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی؟ بیماری اور بڑھاپا۔ موت تو بعد کی بات ہے نا، بیماری آئے تو مزے ختم، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی اور بیماری ہے،
میٹھا چھوڑ دو، گرم چیزیں چھوڑ دو، فلاں چیز چھوڑ دو، مزہ ختم ہو گیا۔ تو موت کیا کرے گی؟ موت کی مبادی اور بوند جو بیماری ہے یہ بھی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور بڑھاپا، دیکھے جو بوڑھے بیٹھے ہیں میرے بزرگ، ان سے پوچھیں کتنی پرہیزیں ہیں، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی۔ جوانی میں معدہ لوہا بھی ہضم کر جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں تو بیماری اور بڑھاپا موت کے مبادی ہیں، ان میں مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو موت تو پھر اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، اس لیے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان پہ محافظ موجود ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ تیرے لیے کوئی محافظ کوئی نہیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آگے چلو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، جب کسی انسان میں تکبر فخر آئے نا، اللہ پاک جو اصلاح کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی اللہ فرماتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کیا بنی ہوئی ہو؟ سب میرے محتاج ہو۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کس چیز کے مالک ہو؟ سب کچھ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ کیا چیز ہو؟ کیا حیثیت ہے؟ کبھی اللہ یوں فرماتے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، چھپ کے گناہ کر رہے ہو، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ فرمایا اس کا وبال آئے گا، میں تو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک چیز تیرے سامنے آئے گی نامہ اعمال میں۔ پھر تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، سب کچھ تیرے سامنے آئے گا۔ ایک خطیب تھے، میں ان کی بڑی تقریر سنتا تھا، سادے سے، بڑے زبردست خطیب تھے، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ تو وہ کہتے تھے زمینداروں اگر کسی کوئی بھینس کھولے نا، قیامت کے دن سارا نقشہ سامنے آئے گا، او تو نے فلاں قلعے سے یہ بھینس کھولی تھی، فلاں جانور کھولا تھا۔ اس لیے ان گواہوں کو اپنے حق میں بٹھانے کے لیے توبہ و استغفار ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اگر حقوق العباد ہیں ادا کرنے یا معاف کرانے، ایک ایک روپے انسان کو وقت ڈال دے گا، جو آج لاکھوں کی پرواہ نہیں ہے، کروڑوں کی پرواہ نہیں ہے، قلعوں کی پرواہ نہیں ہے، کنالوں کی پرواہ نہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان دیکھ تو کس سے پیدا کیا گیا ہے، تیری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تو پیدا کیا گیا ٹپکنے والے پانی سے، نطفہ سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو وہ نکلتا ہے پیٹھ مرد، سینہ عورت، اس کے درمیان سے نکلتا ہے۔ جب آدمی شادی کرے، نکاح کرے، تو اس میں مقصد کو عیاشی اور نفسانی خواہشات کو سکون دینا مقصد نہ ہو، اس میں مقصد ہے ایمان محفوظ رہے، اور آگے اللہ اولاد دے نہ دے اس کی مرضی ہے۔ اللہ اولاد دے جو میرے لیے آگے صدقہ جاریہ بنے، ذریعہ نجات بنے، شادی میں یہ مقصد ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، اگر طاقت ہے شادی کی تو شادی کر لو، ایمان محفوظ رہے گا، آنکھوں کی حفاظت رہے گی۔ تو معلوم ہوا شادی کر کے بھی جو بدبخت دن میں 1000 غیر محرم عورتوں کو دیکھے تو کیا فائدہ ہوا اسے شادی کا؟ فَإِنَّهُ غَضٌّ لِلْبَصَرِ، کے بعد آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ نوجوانوں میرے امتیوں، نکاح کر لو، اور اگر نہیں تو پھر فرمایا اپنے اوپر کنٹرول کرنا، ان گناہوں میں نہ پڑ جانا۔ کل میں نے ایک نکاح کی تقریب تھی، ولیمے کی، اپنے مولانا نعمان صاحب کی شادی ولیمہ تھا اسلام آباد میں، تو میرا بیان 15-20 منٹ میں نے وہاں جو بیان کیا، اس وقت ہی میں نے ارادہ کیا کہ یہ کل میں درس میں انشاءاللہ نوجوانوں کو سناؤں گا، بوڑھے بھی سنو اور نوجوان بھی، طالب علم بھی۔
کہ خامد بیوی کا جو معاملہ قرآن کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، مرد عورت کے ملاپ سے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ قرآن خامد اور بیوی کا جو رشتہ بیان کرتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں ذرا اس کو کھولنے لگا ہوں، بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ ایک وہ بیوی معمولی نعمت نہیں ہے، اس کو لونڈی نہ سمجھو، اس کو حقیر نہ سمجھو، جب مرضی گال دے دی، جب مرضی گھر سے نکال دیا، جب مرضی اسے تنگ کیا، نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اپنے ذہن میں ذرا بیویوں کا تصور لے آؤ۔ یہاں ایک روحانی بیٹا بیٹھا، ارشد بھائی ادریس مرحوم مغفور کا بیٹا، کچھ دن پہلے اس کی بیوی میری بہو اس سے جدا ہوئی، فوت ہو گئی۔ پوچھو قدر آ گئی ہوگی اتنے دنوں میں؟ قدر اور قبر جلدی بنتی ہیں۔ اعلان ہوتا ہے نا کہ فلاں فوت ہو گیا، بڑی جلدی قبر تیار ہو جاتی ہے، کوئی دیر لگتی ہے؟ آپ کے اور میرے ساتھ بھی انشاءاللہ ایسی ہوگا۔ اور قدر بھی بڑی جلدی آتی ہے۔ بیوی کی قدر کرو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس۔ کیسے؟ خدا نخواستہ کوئی میرا نوجوان بیٹا بیٹھا ہے یا بھائی بیٹھا ہے جو قدر نہیں کرتا بیوی کی، یا بیوی اس کی قدر نہیں کرتی، اس کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ انسان کے سب سے زیادہ قریب لباس ہوتا ہے، تو فرما تیرے سب سے زیادہ قریب تیری بیوی ہونی چاہیے، ایسا کردار ہونا چاہیے۔ اور بیوی کے سب سے زیادہ قریب تو وہ بھی اور کسی پہ اعتماد نہ کرے سوائے تیرے، جتنا تجھ پہ کرے، اور تو بھی اپنی بیوی کو اتنا قریب رکھ کہ کوئی ناجائز تعلقات میں اتنے قریب کر لیا کہ اسے ہر تیری نقل و حرکت کا علم ہے، اور تیری بیوی کو پتہ نہیں میرا خامند کہاں پھر رہا ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ قرآن نے لباس کیوں کہا؟ خامد بیوی کو لباس قریب ہوتا ہے جسم کے، تو بیوی اور خامد بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ایک اور معنی، لباس کے بغیر انسان ننگا ہے، تو بیوی نہ ہو خامد کے لیے، خود سوچ لے وہ ننگا ہے، اور بیوی کے لیے خامد نہ ہو تو وہ ننگے۔ اب انتظام تقوی والا کرو، خامد بیوی کے بغیر اگر زندگی گزارے تو پھر تقوی والی گزارے، اور بیوی اگر خامد کے بغیر وقت گزارے تو وہ بھی تقوی والی، گناہوں سے بچ کے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پہ تسلی دی، ڈائریکٹ نہیں فرمایا، پیار سے سمجھایا کہ وہ عورت جو بیوہ ہو جائے پھر اپنے اوپر کنٹرول رکھے، گناہوں سے بچے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کو وہ مقام دیں گے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے بیوی حقیر نہ سمجھو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے بغیر ننگے ہو، وہ تمہارے بغیر ننگے ہیں۔ آؤ ایک اور معنی، لباس کا معنی ہوتا ہے زینت۔ قرآن کہتا ہے زینہ، 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 بیویاں تمہارے لیے زینت ہے، تم ان کے لیے زینت ہو۔ گھر میں بڑے فانوس لگے ہیں، سب کچھ ہے، کوٹھی ہے، لیکن سب سے بڑی زینت تیرے لیے بیگم ہے، چاہے رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، ماں باپ اس کے غریب ہے، بیمار ہو گئی ہے، قرآن نے جو کہا اس کی قدر کر۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تیری خوبصورتی ہے، تو بیوی کے لیے خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی کی قدر ہوتی ہے کہ نہیں؟ اینک بڑی پیاری لگتی ہے، اینک کی قدر ہے، ٹوپی بڑی پیاری لگتی ہے، اس کی قدر ہے۔ عورت کے لیے زیور زینت ہے، تو فرمایا یہ جو بیوی ہے چاہے زیور نہ ہو، اعلیٰ لباس نہ ہو مومنہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا کے بعد تیری زینت، تو اس کے لیے زینت ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے نا، قدر نہیں آتی، تو یہ بیوی کے لیے خامد، اور خامد کے لیے بیوی کی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ یار اپنی گاڑی نہیں، اپنا مکان نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں، کیا ہماری زندگی؟ وہ جو اللہ نے رحمت کی ہے نکاح میں تیرے بیوی ہے، اور بیوی کے لیے تو ہے، اس کا تو کوئی نعمت مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔
میرے والد صاحب فوت ہوئی ہے سن 77 میں، تو میں اکثر قبر پہ جایا کرتا تھا، جانا چاہیے، دعا کر کے آ جاتا، دعا وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، روزانہ قبر پہ آتے ہیں، آ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ غیبت نہیں، چونکہ نہ آپ ان کو جانتے ہیں نہ میں نام بتا رہا ہوں۔ تو ایک آدمی نے مجھے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں بیوی کی قدر نہیں کی ہے، وہ تہجد گزار تھی، آج وہ فوت ہوئی تو دوسرے دن ہی قدر آ گئی ہے۔ اس لیے بیوی کی قدر اور بیوی کو خاوند کی قدر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میرے ایک دوست ہیں، چند دوست ہیں زندگی میں جن کو میں دوست کہتا ہوں، سارے اچھے ہیں۔ تو ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ آپ کی بھابھی مجھے تنگ کرتی تھی، تو میں نے ایک دن کہا تو چودرانی بنی ہوئی ہے، ملکہ بنی ہوئی ہے، آج میری روح نکل جائے تو سمجھ آ جائے گی تجھے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ چوتھا معنی میں کرنے لگا ہوں، ہن لباس لکم، بیویاں تمہاری تابعداری کریں، ان پہ فرض ہے۔ اب خامن بیوی کے لیے چائے بنائے، اس کے لیے فرض نہیں ہے، کپڑے دھو کے دے، فرض نہیں ہے۔ ہن لباس لکم، بیویاں تمہاری تابعدار بن جائے، ان پہ فرض ہے۔ لیکن کرو تم محبت میں آ کے ان کے تابعدار بن جاؤ، فرض نہیں ہے۔ اب پھر گھر میں عجیب بہار ہوگی، گویا فرشتہ اور حور گھر میں رہ رہے ہیں، جنتی ماحول ہوگا۔ ان لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ اکبر۔ وہ بیویاں تمہاری تابعدار بن جائے فرض سمجھ کے، اور تم اللہ اکبر ان کے تابعدار بن جاؤ، تابعدار بن جاؤ۔ کیسے تابعدار؟ محبت میں آ کے۔ لیکن یہ تابعداری نہیں کہ وہ کہے باپ کو چھوڑ دے، ماں کو چھوڑ دے، بہنوں کو چھوڑ دے، بھتیجیوں کو چھوڑ دے، یہ نہیں۔ وہ اللہ کا حکم ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کتنے معنی میں نے کیے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ پانچواں معنی سنو، اور یہ آگے بیان کرنا کہ ہمارے فقیر استاذ نے ہمیں پڑھایا ہے۔ ہن لباس لکم، لباس کا معنی ہوتا ہے لباس تقوی، لباس التقوی۔ اب معنی کرو، ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، تقوی والا۔ بیوی ہو پھر آنکھ کی حفاظت نہ ہو، بیوی ہو اور کان کی حفاظت نہ ہو، بیوی ہو اور دماغ کی حفاظت نہ ہو، بیوی اور ہاتھ کی حفاظت نہ ہو، اللہ اکبر، بیوی ہو اور پاؤں کی حفاظت نہ ہو کہ آدمی اور چل کے جائے، وہ بیوی تیرے لیے لباس تقوی ہے۔ جو اللہ شاہ صاحب بخاری جوانی میں ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، تو مولوی کئی باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ ہوتی سادی ہیں لیکن بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ تو فرمانے لگے جس کے گھر میں بیوی ہے، نہیں ہے تو کرے، جب ہے تو پھر اگر وہ کہیں جائے، چاہے جائل ہے چاہے پڑا ہوا ہے، وہ پھر انسان ہے یا کنجر ہے۔ کیسی بات سمجھائی کہ بیوی جب گھر میں ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہو تو پھر وہ انسان ہے یا کنجر ہے۔ فرما ہن لباس لکم، بیویاں تمہارا لباس تقوی ہے۔ آ گیا او فلاں بھائی نذیر بیٹھا ہے، حاجی رمضان بیٹھا ہے، فلاں بزرگ بیٹھا ہے، یار بڑا تقوی آ گیا۔ کیوں آ گیا ہے؟ وہ ہن لباس لکم، بیوی تقوی ہے، گھر میں آئی تو دل کا ولی بن گیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تجھے نکاح کا پتہ نہیں نکاح کیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم بیوی کو اتنا پیار دو، اتنا پیار دو، اس کے لیے ظالم نہ بنو، فرعون نہ بنو، اس کے لیے جلاد اور دجال نہ بنو، جیز اتنا پیار دو کہ وہ تو تمہاری عاشق بن کی زندگی گزارے، تم اس کے لیے لباس تقوی بن جاؤ۔ کہو سبحان اللہ۔ 5 معنی ہو گئے، معنی تو بڑے ہیں، ایک اور سن لو۔
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہاری پہچان ہیں اور تم ان کی پہچان ہو۔ آدمی بیوی کا نام ہی کسی کو نہ بتا سکے، اتنی بد اخلاق ہو، اور مرد اتنا برا ہو کہ جب بیوی بتانے لگے تو پریشان ہوں، میں اس کا نام لوں گی کہ میرا خامد ہے؟ نہیں، فرما جب نکاح ہو گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کی پہچان بن جاؤ، فلاں نوجوان اس کا خامد ہے، سبحان اللہ کتنی خوش نصیب ہے، اور یہ فلاں کی بیوی ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ سحری کے وقت دونوں کھڑے ہوتے ہیں۔ بات توجہ سے سننا، ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا، عالم ہے زبردست، اور اس کا بیٹا بھی عالم ہے اور والد صاحب بھی عالم تھے۔ کہتا ہے میرے بیٹے نے 7 سال کی عمر میں تہجد شروع کر دیے تھے۔ کیوں کیے؟ کہ دادا اور دادی کے کمرے میں رہتا تھا، وہ پڑھتے تھے 3 بجے اٹھ کے یا جتنے بجے بھی تہجد۔ تو کہتا ہے ہمیں بیٹا کہتا تھا دادا اور دادی تو ایک اور نماز بھی پڑھتے ہیں، تم صرف 5 پڑھتے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کہا دادا دادی رخصت ہو گئے اور اس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ سبحان، یہ ہے مکان تھوڑے ہوں گے، کمرے تھوڑے ہوں گے، بینک بیلنس نہیں ہوگا، یہ چیز ہے کہ زندگی میں انسان ایسی زندگی گزارے کہ سو رہا ہے تو رحمت برستی ہے، بول رہا ہے تو رحمت برستی ہے، جا رہا ہے دنیا سے تو رحمت برستی ہے۔ لوگ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، اللہ نے پڑھنے والوں کی بھی مغفرت کر دی۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 6۔ ایک اور سن لو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیاں بھاری پہچان، تم ان کی پہچان۔ میں نام نہیں لیتا، کئی نوجوان یہاں بیٹھے ہو، بھی زندگی گزر گئی، وہ ہو جو خوشیب ہو، بوڑھے بیٹھے، ایک کا بھی نام نہیں، خوش نصیب ہو کہ تمہیں بیوی ملی، تمہاری پہچان ہے اور تم اس کی پہچان ہو۔ اللہ سب کو ایسا ہے۔ حضرت شیخ القرآن، یہ کل میں نے رات اسلام آباد میں بات سنائی، بہت بڑا علماء کا مجمع تھا، تو لوگ خوش ہوئے، دعا دی۔ میں نے کہا حضرت شیخ القرآن کی جو بیوی تھی نا ہماری روحانی ماں، وہ اللہ کی ولیہ تھی۔ جب آتی تو مہمان آتے تو پوچھتی مہمان کہاں سے آیا ہے؟ میاں والی سے۔ میاں والی کا کھانا تیار ہو جاتا، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ گجرانوالہ سے آئے، گجرانوالے کے ماحول کے مطابق کھانا تیار ہوا۔ پٹھان آ گئے مولانا طاہر پنجبیری رحمہ اللہ، ان جیسا کھانا تیار ہو گیا۔ اب ذرا سمجھنا، میں ترجمہ سمجھانے لگوں تو حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے، جس طرح دوست دوست کو کہتے ہیں۔ اب مجھے ایک دوست بات کہے تو کر کے یا میں، تو میرے شاگرد تو نہیں کریں گے، لیکن دوست تو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے اور نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت شاہ جی نے فرمایا غلام اللہ تو بڑا شیخ القرآن پھر رہی، بڑی عزتیں ہیں میں مانتا ہوں، لیکن تیری بیوی کا دخل ہے تیری عزت میں۔ مہمان آتے ہیں دعائیں دے کے جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ترجمہ؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہاری پہچان ہو، تم بیوی کی پہچان ہو، شرمندگی نہ بنو۔ اور 7واں معنی بھی سن لو، وہ جب آ جائے تو پھر گھر میں بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے۔ لباس کا میں نا دفاع ہوتا ہے، دیکھو یہ میرا لباس دفاع ہے کہ نہیں؟ سردی سے بچا رہا ہے، سردی سے بچا رہا ہے، وہ گرمی سے بچا رہا ہے، دفاع ہے نا۔ اب میں نہ کروں گا، ہن لباس لکم، بیویاں تمہارا دفاع ہیں۔ کرے تیری بیوی کے سامنے کوئی مخالفت تو وہاں دفاع ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ بات نہ کرنے دے، جا میرے خامن سے بات کر، میں غیبت نہیں سنوں گی۔ اب دیکھنا خامن کے دل میں کیا ہو، اور اگر وہ اس طرح کرے کہ کوئی مخالفت کرے تو کہے ہے ہی ایسا، اگلا 2 گالیاں اور نکالے، ہے ہی ایسا، ہے ہی ایسا، نتیجہ پھر تک آئے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے آخر جان ہے، پھر آپ کو ان نقطوں کی قدر آئے گی، اور ہمیں وہی چاہیے تاکہ اللہ پاک قبر کو منور کرے۔ ہن لباس لکم، بیویاں تمہارا دفاع ہیں، دفاع تمہارا دفاع کرتی ہیں، اور تم بیویوں کا دفاع ہو۔
کوئی مخالفت کرے بیوی کو سمجھا دے لیکن اس کے ساتھ نہ مل جا، عزت نفس مجروح ہوگی، ہاں ہے ہی ایسی نہیں، اسے سمجھا بیٹھ کے، اس کے شکوے کرے گا تو پھر وہ تیرے شکوے کرے گی، اس کی مخالفت کرے گا وہ اس سے بڑھ کے کرے گی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نوجوانوں اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے، بیویاں تمہارا دفاع ہے، ان کا ذہن بنا اور تم ان کا دفاع ہو۔ ہاں ان میں غلط چیز ہے، جھوٹ نہ بولو، ان میں برائی ہے، جھوٹ نہ بولو، غلط عادت ہے، اصلاح کرو، لیکن جہاں تک ممکن ہو دفاع کرو بیوی کا، بیوی تمہارا دفاع کرے۔ میں بہت آگے نکل گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ بے شک اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ قرآن میں اگر دیکھا جائے صرف 3 مسئلے ہیں، پورا قرآن اسی کی تشریح ہے۔ ایک مبدأ ہے، مبدأ ابتدا کیسے ہوئی، من تراب، نطفہ سے، مٹی سے، معاد اللہ کے پاس جانا ہے، اور تیسرا میعاد، یہ جو اعمال کرنے ہیں، نیکیاں کرنی، 3 چیزیں قرآن میں ہیں، مبدأ، معاد اور میعاد۔ میعاد جو ہم نے عمل کرنا ہے، نیکیاں، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک اور بات ذہن میں بٹھا لو، پہلا نصف اس کی 4تھی صورت حافظو کون سی ہے، سورۃ النساء، اور دوسرا نصف اس کی 4تھی صورت کون سی ہے نور محمد صاحب، سورۃ الحج۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے، فرق نہ لگے، پہلے نصف کی 4تھی صورت اور دوسرے حصے کی پہلی 4تھی صورت۔ اس خدا کی حکمت دیکھو کہ پہلی جو سورۃ النساء ہے، پہلے 15 میں، اس میں ابتدا کا ذکر ہے، کیسے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا، ابتدا ہے نا، اور آگے دیکھیں 4تھے حصے کی صورت، اور یہ آپ کو نکات ملیں گے۔ میں متعصب آدمی نہیں ہوں، میں ہر کسی کی عزت کرتا ہوں، کیچڑ نہیں اچھالتا، یہ آپ کو چیزیں ملیں گی تو اشاعت التوحید و سنہ کے ہم جیسے طالب علموں اور بڑے بڑے علماء سے ملیں گی، کہ 4تھے حصے میں، دوسرے نصف میں 4تھی صورت ہے، اس میں کیا بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ادھر بھی ہے رب سے ڈرو، ادھر بھی ہے رب سے ڈرو۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن کہ ہر دودھ پلانے والی بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ یہ ہے مبدأ، یہ ہے معاد، اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ معاد کا ذکر کر رہے ہیں، انہ علی رجعہ لقادر، اللہ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی جلال میں آ کے نہ یوں فرما دے، افعینا بالخلق الاول، اللہ اکبر، میں کوئی تھک گیا ہوں پہلی دفعہ پیدا کر کے کہ دوبارہ میں پیدا نہیں کر سکتا۔ کبھی اللہ یہ انداز کرتے، وہ آول ہے، دوبارہ کرنا تو اور آسان ہے، میرے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اس لیے انہ علی رجعہ لقادر، ایک ہے گہرائی کی بات، طلباء سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے جو چیز تیرے جسم سے نکلتی ہے، اب ذرا سمجھنا، میں دل میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، سمجھنا، جو چیز مثال کے طور پہ یہاں دماغ سے کوئی چیز آئی، ناک میں آ گئی، چلو معدے سے آئی باہر آ گئی، جسم سے باہر آ گئی، خود سمجھ لینا کوئی چیز جو انسان سے نکلی ہے، ہائے آسان مثال کہ انسان پیشاب کرتا ہے، چھوٹا پیشاب کر رہا ہے، بڑا پیشاب کر رہا ہے، کوئی چیز، خون نکلا ہے، نکل آیا، خون نکل آیا، نکلنا تو آسان ہے، چوٹ لگی نکل آیا، خدا نخواستہ فیر لگا نکل ہے، ولیکن اللہ پھر بعض نے تفسیر میں لکھا ہے انہ علی رجعہ لقادر، جو چیزیں تجھ سے نکلتی ہیں دوبارہ میں اسی طرح وہاں پہنچا سکتا ہوں۔ یہاں سے خون نکلا، ہمارے ڈاکٹروں نے نکالا، نکل گیا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی ڈاکٹر کو کہو اسی طرح پھر وہاں بھیج دے، یہاں سے دماغ سے چیز نکلی ہے ادھر سے، پھر وہاں پہنچا دے، کوئی نہیں پہنچا سکے گا۔
اس لیے اللہ اپنے جلال میں آ کے، تو یہ رب جب موجود ہے پھر ہم کسی اور کو حاجت روا سمجھیں گے، مشکل کشا سمجھیں گے، بگڑی بنانے والا سمجھیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، رکوع اور سجدے غیر کے در پہ کریں گے. اتنی بڑی ذات ہے تو ہمیں پھر کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح گھر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس ذات پہ بھروسہ کرنا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، وہ دوبارہ لوٹانے پہ قادر. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ انہ علی رجعہ لقادر، جہاں سے چیز نکلی اس کو وہاں تک پہنچا دینے پہ بھی قادر ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھو بال کھینچا، نکل آیا نا، نکلا تو بڑا آسان ہے، نائی نے نکالا، خود نکالا ہے، ناک سے نکالا ہے. اللہ جلالانہ انداز میں کہتا ہے انہ علی رجعہ لقادر، دوبارہ اسی جگہ پہ فٹ کر دینا، سیٹ کر دینا، ہم اس پہ قادر ہیں. سارے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. یوم تبلی السرائر، جس دن بھیدوں کو ظاہر کیا جائے گا. بڑا مشکل ٹائم ہوگا. جو راز ہے نا، میں ایک دفعہ عید کی نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوا تو مجھے ایک بزرگ علیحدہ لے گئے. میں نے یہ سمجھا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تقریر میں، نیا تھا، اب بھی طالب علم. مجھے علیحدہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کر رہے تھے کہ کسی کی عزت پہ حملہ کرو تو اپنی عزت پہ حملہ ہوتا ہے. تو انسان کہتا ہے کوئی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلا. تو جس طرح اس کو نہیں پتہ چلا، تجھے بھی پتہ نہیں چلا. کسی کی عزت پہ حملہ کا تجھے نہیں پتہ چلے گا. اس کی کہنے لگا آپ کو ایک واقعہ سنو. انہوں نے پھر کوئی واقعہ سنایا. اس طرح ایک آدمی کے ساتھ ہوا، اپنے کو بڑا سمجھتا تھا، زندگی میں کسی کی عزت پہ حملہ کرتا رہا. کہتے میں گواہ ہوں، پھر وقت آیا اسے بھی پتہ نہیں چلا، اس کی عزت پہ حملہ ہو گیا. اللہ کا جو نظام ہے وہ بڑا سخت ہے، اس پہ یقین کر کے انسان چلے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن بھیدوں کو سامنے کیا جائے گا. یہ گناہ، یہ تیرا بھید، یہ تیرا راز، یہ تیری فلاں چیز. میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، نماز اور روزہ اور غسل جنابت، یہ تین بڑے راز ہیں. پھر سمجھو، نماز راز ہے، کیا پتہ ہے اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. بغیر وضو کے پڑھی ہو تو گویا پڑھی نہیں ہے. جی جرابوں پہ مسح کر لیا سردیوں میں تو موزے ہو تو ٹھیک، ورنہ وضو نہیں ہوا. روزہ سامنے افطاری کا ٹائم ہے تو منہ ایسے بنا جس طرح پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں روزہ ہے کہ نہیں، راز ہے نا. اور غسل جنابت فرض ہے. صبح چلا گیا، جس طرح کئی نوجوان 12 بجے اٹھ باتیں کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے رات حاضت ہے جب سورج تو جائے، جو بھی بغیر عذر کے گھر مرد و عورت سویا ہوا ہے، قسم اٹھا کے کہہ دو لعنتی سویا ہوا ہے، لعنتی بات کر رہا ہے، لعنتی کوئی چیز کوئی کام کر رہا ہے، لعنتی. تو اس لیے یہ تین چیزیں، نماز، روزہ اور غسل جنابت، یہ راز ہیں. یوم تبلی السرائر، یہاں تو دار لگ جائے گا، لیکن قیامت کے دن یہ بھید کھل کے سامنے آئیں گے. نماز، روزہ، غسل جنابت کتنے نہیں کیے تھے، کیسے لعنتی بنا تھا. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے زکوٰۃ. وہ ہے زکوٰۃ. دے دی جی فلاں مدرسے میں، حاجی عبدالرشید صاحب گئے، حاجی سیف اللہ صاحب گئے، میں گیا، مثال دے رہا ہوں نا جی، دے دیے فلاں مدرسے میں، ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئے، وہ بھی مدرسہ ہے، یہ بھی مدرسہ ہے. فلاں یتیم کو دے دے، مطمئن ہو گئے. بھائی نے کہا بھائی جان پیسے دو فلاں کو، یار میں نے دے دیے. یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن بھید سامنے آئیں گے. کہتا تھا زکوٰۃ کہاں دی تھی، نہیں دی تھی، آج تیرا بھید سامنے آ گیا. فما لہ من قوۃ ولا ناصر، انسان کی قیامت کے دن کوئی طاقت نہیں، کوئی مددگار نہیں. والسماء ذات الرجع، یہ بات سن کے آپ کو بھی رونا آئے گا، اور آنا چاہیے، اور مجھے بھی رونا آ رہا ہے، دل پریشان ہے. قسم ہے آسمان کی جس سے بار بار بارش آتی ہے اور اب نہیں آ رہی ہے، وہ ناراض ہے نا. راضی ہو تو موقع پہ بارشیں ہوں، ضرورت پڑنے سے پہلے.
بارش ہو۔ والسماء ذات الرج، فرما قسم ہے آسمان کی ذات الرج جو بار بار تمہیں بوندے دیتا ہے، قطرات دیتا ہے، بارش دیتا ہے۔ رو رو کے دعا کیا کرو، اللہم انزل علینا ماء مبارک۔ مسجد نبی ہے، میرے آقا خطبہ دے رہے، ایک آدمی کھڑا ہوا، اللہ کے پیغمبر جانور جاندار پریشان ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ میرے آقا نے دعا کی، وہ پیغمبر علیہ السلام، اسی دوران بارش شروع ہو گئی، آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی، مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازیں پکی، نمازی پکے ہوتے تھے۔ دوسرے جمعے وہی کھڑا ہوا، اللہ کے پیغمبر اب تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ میرے آقا مسکرائے، جب مسکراتے تھے تو اندھیری رات میں اجالا ہو جاتا تھا۔ آپ مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آئی، پھر دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ کہیں اور بارش بھیج دو، ہمیں اب ضرورت نہیں ہے۔ والسماء ذات الرج، قسم ہے آسمان کی جو چکر لگائے۔ یقین کرنا نہ میں ہوں نہ آپ، اللہ مجھے اور آپ کو بنائے۔ جب اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق ہو جائے نا، پھر آدمی بیٹھے ذکر کے لیے کرے اللہ اللہ اللہ، سب کچھ بھول جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کال مل جاتی ہے۔ والسماء ذات الرج والارض ذات الصدع، زمین ہو کتنے کنال اور قلعے اور جناب انگوری نہ ہو، چاول نہ ہو، منجی نہ ہو، اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے، تیرے گناہ ہے کہ زمین میں کاتسالی آ چکی ہے، زمین میں سب کچھ اگتا ہے۔ انہو لقول فصل، قرآن فیصلہ کن بات ہے، اس سے فیصلہ کرایا کر۔ وما هو بازل، کوئی مذاق ہے، نہم یکو قیدہ، لوگ تدبیریں اور مکر کر رہے ہیں دین کے خلاف، واقید قیدہ، اللہ فرما رہے ہیں میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، تدبیر کرنی۔ دیکھو ہم پیدا ہوئی اس سے پہلے سنا ہے جی مدرسوں کو بند کرنا ہے جی، جو حکومت آتی ہے ان کا آڈٹ کرنا ہے جی، ان کو ہم نے سکول بنا دینا ہے، ہم اتنے مطمئن پھر رہے ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے دین کے خلاف جب کوئی پراپگنڈا مہم چلتی ہے، وَعَقِيدُ قَيْدًا، عقید و قیدہ، میں تدبیر کرتا ہوں، تدبیر کرنی۔ کبھی اللہ جلال میں آ کے نا، جلال میں، جلال سمجھتے ہو، ایک وقت آدمی جمال ہنس رہا ہے، جلال غصے پہ، اللہ فرماتا ہے اِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، میری جو تدبیر ہے وہ بہت پختہ ہے، تو میرے ساتھ تعلق بنا لے، پوری دنیا ٹل لگا لے، تجھے ذلیل نہیں کر سکے گی۔ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے میں ذلیل کر دوں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ فَمِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میرے پیارے پیغمبر ان کو مہلت دے دو، ان قیامت کے دن میرے پاس آ رہے ہیں میرے منکر، آپ کے منکر، تو میں ان سے حساب و کتاب لوں گا۔ شکریہ کہ آپ نے سورہ طارق بہت اچھے انداز سے سنی، اللہ اگر قبول فرما لے تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ شروع میں نے ایک بات کی تھی، دہرانے لگا ہوں، اس میں ستاروں کا ذکر ہے، تفسیر کشاف دیکھ لیں، اس کے اندر ایک فضیلت لکھی ہوئی ہے، وہ فضیلت یہ کہ جو سورہ طارق پڑھے روزانہ ایک دفعہ، تو آسمان میں جتنے ستارے، چونکہ ستاروں کا ذکر ہے نا، تو ہر ستارے کے بدلے پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملیں۔ کون گن سکتا ہے ستارے؟ تو اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اللہ کی رحمت کہیں اس کی کوئی انتہا ہے؟ بڑے خوش نصیب ہے جو ان دنوں میں درخواستیں دے رہے ہیں، حج کی دعا کرو اللہ مجھے آپ کو بار بار حج کرائے، اور کئی نوجوان چیئرمین عبدالوحید وغیرہ، شفیق بیٹا وغیرہ یہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، آج انہوں نے واپس آ جانا ہے، کچھ بچیوں نے، اور جتنے حضرات دنیا سے جہاں کہیں گئے ہوئے ہیں، رب کائنات سب کا عمرہ اور آگے آنے والا حج قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ یہ میرا مخلص مجمع، مخلص ساتھی، بزرگ، دوست، نوجوان اور خصوصاً طلباء، طالبات، مائیں بہنیں جو تیرا قرآن مجھ فقیر سے، طالب علم سے شوق ذوق سے سنتے ہیں، اللہ ان کا یہ عمل قبول فرما، میرا بھی عمل قبول فرما۔ اللہ بہت کمزور ہے، اے اللہ کسی کام کے نہیں، لیکن تیری رحمت شر حال ہوئی، قبر والی زندگی آسان ہو جائے گی، حشر والی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔
اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دو، ہماری نیکیاں قبول فرما دو، ہمیں حقوق العباد سے فارغ فرماؤ، پھر دنیا سے اٹھانا۔ اے اللہ ہماری جتنی مشکلات ہیں سب کا حل صرف تیرے ہی پاس ہے، ہماری جتنی مصیبتیں ہیں سب کا حل تیرے پاس ہے، ہماری جتنی حاجات ہیں سب کا حل صرف تیرے پاس ہے، ہماری جتنی بیماریاں ہیں سب کی شفا تیرے پاس ہے۔ اے اللہ یہاں کئی نوجوان، کئی بزرگ، کئی مائیں بہنیں جو تیرے پاس پہنچ گئے، ارشد بیٹھا ہے اس کی بیگم، ہماری بہو تیرے پاس پہنچی، اور جتنے مائیں بہنیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ کوئی در نہیں جس کو جا کے کھٹکھٹائیں، جس کو کہیں جب بھی دے گا تو نہیں دینی جلدی عطا فرما دے۔ اللہم علینا ماء مبارکہ، اللہم علینا ماء مبارکہ، اللہم انزل علینا ماء مبارکہ۔ اللہ یہ طلباء بیٹھے ہیں، تیرے اولیاء بیٹھے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ سارے مجھ سے بہتر ہے، اللہ آمین کہہ رہے ہیں، سب کی دعا قبول فرما لے۔ اللہم انزل علینا ماء مبارکہ، اللہ ہمارے ملک کی حالات درست فرما دے، ساری دنیا کے حالات درست فرما دے۔ اے رب کائنات یہاں اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جس پہ تو ناراض ہے، اللہ راضی ہو جا۔ کوئی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے دے۔ کوئی نیکیوں میں ہے، استقامت عطا فرما دے۔ جو نوجوان مرد و عورت سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ انہیں استقامت نصیب فرما۔ اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، ان میں سے چھوٹے سے ادارے کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے نوجوان بزرگ مائیں بہنیں مدرسہ چلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ ہر نعمت انہیں عطا فرما، ہر دکھ اور غم سے اے اللہ انہیں نجات عطا فرما۔ جو نہیں کر رہے انہیں بھی یہی چیزیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، اے اللہ ان کے احسانوں کا بدلہ ہماری نسلیں بھی نہیں دے سکتی۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ ان طلباء کو علماء فضلات کی یا صلحاء اولیاء بنا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ زندگی کی کسی موڑ پہ ذلیل نہ فرمانا، عاجز نہ فرمانا، اے اللہ ہر معاملے میں مدد فرمانا، اے اللہ عزت والی زندگی فرما، عزت والی موت عطا فرمانا، عزت والا جنازہ کفن دفن نصیب فرمانا۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ذلیل نہ ہو، عزت عطا فرمانا۔ رات اور مقام شفاعت میں اللہ ہر قسم کی ذلتوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ جو نالائق طالب علم ہیں انہیں لائق بنا دے، جو لائق ہیں انہیں متقی بنا دے، جو نوجوان باہر ممالک میں ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، گھر سے دور ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہیں، ماں باپ اور بچوں سے دور ہیں، اللہ ان کے دکھ اور غم اور دلی پریشانیاں دور فرما، ان کے پاک اور حال میں رحمت فرما۔ اللہ ہمارا اجتماع 8 اپریل کو ہے، ہر لحاظ سے کامیاب و کامران فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان